नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। बेंगलुरु जनूबी शहरी बल्दिया के कमिश्नर और चीफ सेंसस ऑफिसर के.एन. रमेश ने जेपी नगर के आरवी डेंटल कॉलेज में मर्दमशुमारी के तरबियती कैंप का दौरा किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस दौरान कमिश्नर ने खुद सेल्फ एन्यूमरेशन अमल में हिस्सा लेते हुए अपनी मालूमात दर्ज की, जिससे मुतासर होकर 100 से ज़ायद अहलकार और सुपरवाइजर्स ने भी फौरी तौर पर इस अमल में हिस्सा लिया। कमिश्नर ने मर्दमशुमारी अमले से गुफ्तगू करते हुए मोबाइल ऐप के इस्तेमाल, डेटा सिक्योरिटी और घरों की शनाख्त से मुताल्लिक़ मसाइल पर रहनुमाई की। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी मुल्क की तरक्याती मंसूबों के लिए निहायत अहम है, इसलिए हर शहरी की दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात का इंदराज इंतहाई ज़रूरी है। केरला में असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग जुमेरात 9 अप्रैल को होगी, जिससे कबल बुध के रोज़ एर्नाकुलम ज़िले में पोलिंग अमला इंतखाबी सामान हासिल करता नजर आया। एर्नाकुलम के SRV स्कूल में पोलिंग अफसरान ने बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स और दीगर इंतखाबी मवाद वसूल किया ताकि अगले दिन वोटिंग के लिए मुकम्मल तैयारी यकीनी बनाई जा सके। इलेक्शन हुक्काम के मुताबिक रियासत भर में तमाम इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस बार 883 उम्मीदवार मैदान में हैं। हुक्काम ने बताया कि आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाब के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं, जिनमें हसास पोलिंग स्टेशंस पर इजाफी फोर्सेस और वेबकास्टिंग शामिल है। इधर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि वोटिंग के दौरान एग्जिट पोल्स पर पाबंदी आयद रहेगी ताकि वोटर्स पर किसी किस्म का असर न पड़े। केरला में इस बार तकरीबन 2.69 करोड़ वोटर्स 140 असेंबली नशिस्तों के लिए अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। नताइज का ऐलान 4 मई 2026 को होगा। विजयवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने बदउनवानी के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करते हुए औक़ाफ़ महकमे की असिस्टेंट कमिश्नर कलिंगरी शांति को गैर मुतनासिब असासाजात यानी डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स केस में गिरफ्तार कर लिया है। ACB की टीम्स ने मंगल के रोज़ विशाखापट्टनम और दीगर इलाक़ों में बैक वक्त छापे मारे, जिनमें मुलजिमा की रिहाइशगाह भी शामिल है। छापों के दौरान हुक्काम ने अहम दस्तावेज़ के साथ बड़े पैमाने पर असासे बरामद किए, जिनमें विशाखापट्टनम में एक रिहायशी फ्लैट, कंचनपल्ली में G+2 इमारत, तकरीबन 770 ग्राम सोना, करीब 3 किलो चांदी, 1.15 लाख रुपए नकद, तकरीबन 3 लाख रुपए बैंक बैलेंस, कार और एक वोक्सवैगन पोलो मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक आलात और दीगर बरामद किया गया। ACB हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई इस इत्तला पर की गई कि अफसर ने अपनी मालूम आमदनी से ज़ायद असासे जमा किए हैं। बदउनवानी की रोकथाम एक्ट 1988 तरमीम 2018 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मुलजिमा को कानूनी कार्रवाई के बाद हिरासत में लेकर विजयवाड़ा में ACB की खुसूसी अदालत में पेश किया जा रहा है। मज़ीद छानबीन और असासों की मालियत का अंदाज़ा भी जारी है। याद रहे कि कालिंगरी शांति को 2020 में APPSC के ज़रिए तकर्रुर किया गया था और वो विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में खिदमात अंजाम दे चुकी हैं, लेकिन वो जुलाई 2024 से मार्च 2026 तक मुअत्तल भी रह चुकी हैं। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन तेहरान ने ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र ईरान में मौजूद भारतीय शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। 8 अप्रैल को जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि शहरी जल्द अज जल्द सफारत खाने के साथ राब्ता और उसकी रहनुमाई में तयशुदा रास्तों के ज़रिए ईरान से निकलें। सफारत खाने ने वाज़ेह तौर पर ख़बरदार किया है कि बग़ैर पेशगी मशावरत किसी भी बैनुल-अक़वामी ज़मीनी सरहद का रुख ना किया जाए, क्योंकि इससे सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक तमाम भारतीय शहरी सफारत खाने के साथ करीबी राब्ता रखें ताकि इनखला का अमल महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल हो सके। इमरजेंसी नंबर्स और ईमेल ID भी हैं जो आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। सफारत खाने ने यकीन दहानी कराई है कि वो शहरियों की मदद के लिए 24 घंटे दस्तयाब है और सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। धारवाड़ में चक्रवर्ती सूलीबेले की शिरकत के साथ शहर के सुभाष रोड पर मुबैना लव जिहाद के खिलाफ एक
بڑا احتجاج کیا گیا۔ یہ احتجاج وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور دیگر ہندو تنظیموں نے کیا۔ مسلمانوں پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ کئی شادیاں کرتے ہیں اور ان کی بیٹیوں کو گھریلو ملازمہ کی طرح رکھتے ہیں۔ سولی ویلے نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور مبینہ طور پر متاثرہ لڑکیوں کو واپس لا کر ان کی تربیت کریں۔ سولی ویلے نے الزام لگایا ہے کہ بعض معاملات میں پولیس مؤثر کارروائی نہیں کر رہی ہے اور اگر پولیس ایکشن نہ لے تو ہمیں خود آگے آنا ہوگا۔ سولی ویلے نے کہا کہ دیگر برادریاں خود کو ووٹ بینک کہتی ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنی طاقت دکھانی ہوگی۔ کچھ معاملات میں مسلمانوں کے خلاف FIR درج نہیں کی جاتی جبکہ دوسروں کے ساتھ سختی ہوتی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو یقین دلائیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہندوتوا کے لیے جیل جانے والوں کو عزت دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ صرف سمجھانا حل نہیں ہے۔ رام کے نظریات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 2 سال انتظار کرنے کے بجائے ابھی احتجاج ضروری ہے اور دعویٰ کیا کہ ہبلی دھارواڑ پوری ریاست میں لو جہاد کا مرکز بن چکا ہے۔ انہوں نے اجمیر ریپ کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسی طرح کی صورتحال یہاں بھی پیدا ہو رہی ہے اور لوگوں کو ذہنی طور پر مضبوط رہنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ شیواجی کے اولاد ہونے کے ناطے ایک طاقت بنانی ہوگی۔ بلاری میں کرناٹک لوک آیکتا نے فشریز ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر شیونا کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے ان کے ٹھکانوں پر چھاپا مارا جس میں بھاری اثاثے سامنے آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق افسر کے اثاثوں کی تفصیلات چونکا دینے والی ہیں۔ بلاری میں 14 پلاٹس، شہر میں 3 مکان، مختلف مقامات پر کل 44 ایکڑ زمین، گھر سے 8.5 لاکھ روپے نقد برآمد ہوئے۔ بینک اکاؤنٹس میں تقریباً 20 لاکھ روپے، 3 2 پہیہ گاڑیاں شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ شیونا اور ان کے خاندان کے نام پر موجود یہ اثاثے ابتدائی طور پر سامنے آئے ہیں جبکہ بنامی جائیدادوں میں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کا بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لوکایکتا کے مطابق ریڈ ابھی جاری ہے اور مزید اثاثوں کی جانچ اور مالیت کا عمل بھی جاری ہے۔ یہ کارروائی مبینہ بدعنوانی اور آمدنی سے زائد اثاثے جمع کرنے کے شبہ میں کی گئی ہے جس کے بعد مزید قانونی کارروائی متوقع ہے۔ باگل کوٹ اسمبلی ضمنی انتخاب کے پیش نظر کل ووٹنگ ہوگی جس کے لیے نوانگر کے فرسٹ گریڈ کالج میں تیاریاں اور مسٹر کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے۔ پولنگ ڈیوٹی پر مامور عملے کے ساتھ پولنگ افسران اور اسٹاف کی جانب سے حاضری اور مواد کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ الیکشن حکام کے مطابق کل 332 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 1564 افسران اور عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ 322 پولنگ افسران ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر اضافی سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے تاکہ پرامن ووٹنگ کو یقینی بنایا جا سکے۔ پولنگ اسٹیشنز تک عملے کی رسائی کے لیے بسوں اور کروزر گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس حلقے میں کل 2,59,797 ووٹرز اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے 2 پنک پولنگ اسٹیشنز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق تمام انتظام مکمل ہیں اور ووٹنگ کے پرامن انعقاد کے لیے سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس ایمبیسی ان سعودی عربیہ نے موجودہ جنگی صورتحال کے پیش نظر امریکی شہریوں کو سعودی عرب کے سفر پر نظر ثانی کرنے کا مشورہ دیا ہے جس میں حج کا سفر بھی شامل ہے۔ ٹریول ایڈوائزری میں امریکی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے مد نظر اپنے سفر کے منصوبوں پر دوبارہ غور کریں اور احتیاط برتیں۔ سفارت خانے نے خاص طور پر مقدس شہر مکہ میں اس سال حج میں شرکت کے حوالے سے نظر ثانی کرنے کی ہدایت دی ہے اور سب کو تازہ صورتحال سے باخبر رہنے کی تاکید کی ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کے 9 رکنی آئینی بینچ نے خواتین کے مذہبی مقامات میں داخلے پر مبینہ امتیاز خصوصاً سبریملا ٹیمپل سے متعلق عرضیوں پر حتمی سماعت کا آغاز کر دیا ہے۔ بینچ اس معاملے میں آئین کے آرٹیکل 25 اور 26 کا جائزہ لے رہا ہے جو مذہبی آزادی اور مذہبی فرقوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ سماعت کے پہلے دن عدالت نے ریمارکس دیے کہ کسی سماجی برائی کو مذہبی روایت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے مرکزی حکومت کی جانب سے موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ مخصوص عمر کی خواتین کے داخلے پر پابندی کو امتیاز نہیں کہا جا سکتا۔
چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی میں قائم بینچ میں جسٹس بی وی ناگرتنا، ایم سندریش، حسن الدین امان اللہ، اروند کمار، آگسٹین جارج مسیح، پرسنا بی ورالے، آر مہادیون اور جوائے مالیہ باگچی شامل ہیں۔ سماعت کے دوران جسٹس جوائے مالیہ باگچی نے ریمارکس دیے کہ سالیسیٹر جنرل شاید مذہبی فرقے کے ٹیسٹ کو غلط گروہ پر لاگو کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اصل سوال یہ ہے کہ آیا آشرم یا مٹھ کے منتظمین خود کو ایک مذہبی فرقہ یا اس کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں۔ جسٹس بی وی ناگرتنا نے کہا کہ خواتین کو ہر ماہ چند دنوں کے لیے اچھوت نہیں سمجھا جا سکتا۔ عدالت نے 2018 کے فیصلے میں اس صدیوں پرانی پابندی کو ختم کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خواتین کی وقار اور مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ جسٹس ناگرتنا نے کہا کہ ایک عورت کے طور پر میں کہتی ہوں کہ 3 دن کے لیے اچھوت اور چوتھے دن کے لیے اچھوت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئین کا آرٹیکل 17 اس طرح جزوی طور پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ خواتین کے داخلے پر پابندی کو اچھوت پن سے تشبیہ دینا درست نہیں۔ یہ پابندی صرف چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ مخصوص عمر کے گروپ پر لاگو تھی۔ سبری ملا کا معاملہ منفرد ہے کیونکہ دیگر ایپا مندروں میں ہر عمر کی خواتین کو اجازت ہے۔ مرکز کے مطابق اگر کسی ایک مذہبی ادارے میں مخصوص روایت کے تحت داخلے کو منظم کیا جاتا ہے تو اسے آئینی تحفظ ملنا چاہیے، البتہ اگر مکمل پابندی کی جائے تو تب کہیں جا کر عدالت توازن قائم کر سکتی ہے۔ اس کیس میں 2018 میں سابق چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ نے اپنے فیصلے میں حیض کی بنیاد پر خواتین کے اخراج کو اچھوت پن کی ایک شکل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکیزگی اور ناپاکی کے تصورات خواتین کی مساوی شہریت کو مجروح کرتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے پریڈ گراؤنڈز امراوتی میں نئی فائر سروس گاڑیوں اور جدید آلات کا افتتاح کیا۔ فائر سروسز کی جدید کاری پر مجموعی طور پر 252.93 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اس مرحلے میں 33.25 کروڑ روپے مالیت کی گاڑیاں اور آلات شامل کیے گئے ہیں۔ اس اقدام کے تحت 25 جدید فائر ٹینڈرز جن کی مالیت 18 کروڑ روپے، 40 کوئک ریسپانس وہیکلز ہائی پریشر پمپس کے ساتھ جن کی مالیت 10 کروڑ روپے ہے، 50 انفلیٹیبل ربر بوٹس جن کی مالیت 2.49 کروڑ روپے، 30 BA سیٹ کمپریسرز کی مالیت 2.8 کروڑ روپے ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس جدید کاری سے ایمرجنسی حالات میں فوری رد عمل اور عوام کی حفاظت کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سونا فی گرام 398 روپے مہنگا ہوا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق 24 کیرٹ سونا 15,382 روپے فی گرام ہے، 22 کیرٹ سونا 14,100 روپے فی گرام، 18 کیرٹ سونا 11,537 روپے فی گرام ہے۔ یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی ہیں۔ ایک دن کے مقابلے میں قیمت میں 398 روپے فی گرام اضافہ ہوا ہے، جو گزشتہ روز 14,984 روپے فی گرام تھا۔ ماہرین کے مطابق بنگلورو میں سونے کی قیمتیں عالمی مارکیٹ، مقامی طلب اور کرنسی کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوتی ہیں۔ بس شکریہ، گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالہ ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔